بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مساوات جو مغرب پیش کرتا ہے، کیا اسلام اس کے خلاف ہے؟ کیا بنیادی انسانی اقدار جو انسانوں کو برابر طور پر پیش کرتی ہے، کیا اسلام اس کی نفی کرتا ہے؟ کیا اسلام صنفی مساوات کے خلاف ہے؟ کیا اسلام میں مذہب کی بنیاد پر نفرتیں پلائی جاتی ہے؟ یہ کچھ سوالات ہیں جو اس وقت ہر ذہن میں تشویش پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام کا جو تصور ہے وہ عدل اور انصاف کا ہے، اور ہر حق والے کو اس کا حق پہنچانے کا ہے، نہ کہ مساوات کا جو مغربی تصور ہے، یہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مغربی تصور یہ ہے کہ ہر مذہب والا جو بھی مذہب اپنائے، جو عقیدہ اپنائے، خواہ وہ مومن ہو خواہ وہ کافر ہو، برابر ہے، جبکہ اسلام میں کفر ایمان کی تفریق ہے۔ اللہ کو ماننے والا اور اللہ کا باغی برابر نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس کا اثر اس طور پہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک کافر جو ہے وہ کسی مملکت کا سربراہ نہیں بن سکتا، عدالت کا قاضی نہیں بن سکتا۔ اسلام میں اس کا فرق رکھا گیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مساوات میں یہ کہا اسلام لانے کے بعد عالم اور جاہل برابر نہیں، فرق مراتب کا اسلام میں جگہ جگہ لحاظ رکھا گیا ہے، لہذا ایک علم والا، شریعت کے علم رکھنے والے کا مرتبہ بلند ہوگا، اور وہ اسلام اور مسلمانوں کی وہ رہنمائی کر سکتا ہے جو ایک عام مسلمان اور ایک جاہل نہیں کر سکتا۔ تیسرا فرق صنفی مساوات کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی پیدا کیا ہے، عورت کو بھی پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کچھ کمزور اور نازک بنایا ہے، حدیث کی روشنی میں نازک ہے عورت، کمتر نہیں ہے۔ تو قرآن نے وضاحت کی ہے کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اللہ نے یہ فرق مرتبہ رکھا ہے، وہ اس اعتبار سے رکھا ہے کہ مرد عورت کا قیم ہوتا ہے، اس کی نگہبانی کرتا ہے، اس کے لیے نان نفقے کا بندوبست کرتا ہے، تو عورت کو چاہیے اس کے ماتحت رہے۔ تو مساوات کا فلسفہ صنفی امتیاز میں گویا کہ اس طرح ہے، صنفی اعتبار سے گویا کہ اس طرح ہے کہ ایک گاڑی کے دو ڈرائیور ہو، یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے، ایک کو تو دوسرے کے تابع ہونا پڑے گا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے مرد کو ایک درجے فضیلت دی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت حقیر ہے، عورت کو بنیادی حق فراہم نہیں۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اسلام میں مساوات کا مطلب حق والے کو حق پہنچانا، تو لہٰذا اگر کافر ہے وہ مسلمان کے برابر نہیں ہے، لیکن اس کو حق پورا فراہم کیا جائے گا، لہٰذا اگر وہ سرکشی پہ نہیں آتا تو اسلامی اسٹیٹ کے تحت وہ ذمہ بن کر تمام حقوق اپنے لے سکتا ہے، تمام حقوق اس کو ملیں گے، اور اسلام اس کے تمام حقوق کا ضامن ہوگا، بلکہ ان کو مسلمانوں کے ساتھ جنگوں میں اور اس طرح کی ایکٹیویٹی میں شریک ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس وہ اپنا اللہ خیر صلی اللہ کریں، اپنے کام کرے اور امن کے ساتھ اپنے گھروں میں رہیں۔ اسلام سارے حقوق فراہم کرتے ہیں۔ کوئی کافر اگر آپ کے پڑوس میں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام نے جو ہے اس میں اتنا فرق رکھ دیا ہے کہ اب وہ آپ اس کے خلاف دشمنی نکالے، بلکہ آپ اس کے ساتھ رواداری کر سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ مواسات کر سکتے ہیں، موالات نہیں کر سکتے، دلی ہمدردی، آپ اس کے ساتھ مدارات کر سکتے ہیں، آپ کھانا اس سے گھر بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ اسلام میں ہے، ہر حق والے کو اس کا حق دیا گیا ہے۔ اگر بطور پڑوسی اگر کافر ہے تو اگرچہ مساوات نہیں ہے عقیدے کی، لیکن اس کے باوجود ایک حد تک اسلام میں حدود کا لحاظ ہے، یعنی احکام حدود کے تحت دیے جاتے ہیں، اور حفظ حدود کا اور فرق مراتب کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ جو کانسیپٹ کہ اسلام گویا کہ اپنے جو اسلام کو نہیں مانتے ان کو قتل کر دیتا ہے، ان کی سرپرستی سے مٹا دیتا ہے، ان کے خلاف نفرت رکھی جاتی ہے، ان کے ساتھ جو ہے جانوروں والا سلوک کیا جاتا ہے، یہ بالکل اسلام پر الزام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔